بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوسوں نے خبر دی کہ سلطان معظم رینالڈ بادشاہ کے قبضے میں ایک مسلمان قبیلہ ہے جس میں جو بھی سپاہی شہید ہو تو رینالڈ بادشاہ کے سپاہی رینالڈ بادشاہ کے حکم کے مطابق شہیدوں کو دفن نہیں کرنے دیتے بلکہ اسے جلا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر تم نے اس قبیلے میں رہنا ہے تو تمہیں ہماری روایت کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا، کیونکہ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رینالڈ بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا جس کے مطابق بادشاہ اور سلطان معظم آپس میں جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان نے اس قبیلے کے بارے میں مزید پوچھا کہ اس قبیلے کا سردار بادشاہ کے سامنے اپنے حقوق کی بات نہیں کرتا تو سپاہی نے کہا حضور ہماری خبر کے مطابق اس قبیلے کا سردار رینالڈ بادشاہ کی بیعت کرتا ہے اور وہ ہر بات اسی کی مانتا ہے۔ وہ کہنے کو مسلمان ہے لیکن وہ پیری غیر مسلم بادشاہ رینالڈ کی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا جب سردار غیر مسلم ہو تو پھر اس قبیلے کے لوگ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جاسوس نے کہا سلطان معظم آپ کی بہادری، ایمان اور سخاوت کے قصے سن کر ان تمام قبائل والوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس بدقسمت اور بد نصیب سردار کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی۔ وہ سونے کا پجاری ہے اور رینالڈ بادشاہ کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان پریشان ہوا اور کہا کہ اس قبیلے کے اس طرح ظالم بادشاہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ بادشاہ قبیلے کے شہید سپاہیوں کو دفن نہیں کرنے دیتا تو ان کو بنیادی حقوق کیسے دیتا ہوگا؟ ان کی ماؤں بیٹیوں کی عزت کیا ہوگی؟ ان قبیلے کے رہنے والوں کا رہن سہن کیا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں سلطان معظم نے فرمایا بے شک تمہارے اور میرے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے خبر ملی ہے وہ قبیلہ جس کے لوگ مسلمان ہیں لیکن ان کا سردار تمہاری پیروی کرتا ہے اور وہ لالچی انسان سونے کا پجاری ہے اور ہر بات تمہاری مانتا ہے۔ یہ لالچ تم نے اس سردار کو دے کر اپنی بربریت ابھی تک اس قبیلے پر جاری رکھی ہوئی ہے، اور میری معلومات کے مطابق اس قبیلے کے شہید سپاہیوں کو دفن بھی نہیں کرنے دیتے بلکہ جلا دیتے ہیں۔ اگر تم نے یہ کام آج کے بعد نہیں روکا تو میں بھی بھول جاؤں گا تمہارے اور میرے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ جب یہ خط رینالڈ بادشاہ نے پڑھا اسی وقت اپنا قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا اور کہا ہمارے بادشاہ نے آپ کو دعوت دی اور کہا کہ آپ آج رات کا کھانا میرے پاس کھائیں اور اس قبیلے کے بارے میں بیٹھ کر صبر و تحمل سے بات کریں۔ پہلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے لال ہو گیا۔ میں کیسے اس بدبخت بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہوں جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے؟ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے کہا یہاں بات مظلوموں اور غریبوں کی ہے۔ اگر میں نہ گیا تو اس معاہدے کی آڑ میں وہ ظالم بادشاہ اس قبیلے والوں پر اسی طرح ظلم ڈھاتا رہے گا۔ سلطان نے اس قاصد کو کہا آج رات میں کھانے کے لیے رینالڈ بادشاہ کے محل میں ضرور تشریف لاؤں گا۔ ادھر رینالڈ بادشاہ نے بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کروایا اور جب شام کا وقت ہوا سلطان اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ محل پہنچے۔ رینالڈ بادشاہ نے کہا سلطان معظم سب سے پہلے آپ کھانا کھا لیں، اس کے بعد اس قبیلے کے بارے میں بات کریں گے۔ رینالڈ بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلطان سمجھ چکا تھا اگر بات صرف قبیلے کی ہوتی تو رینالڈ مجھے خط کے ذریعے بھی پیغام دے سکتا تھا، لیکن دعوت پر بلانا اس کی نہ کوئی چال ہے۔ ادھر رینالڈ بادشاہ نے سلطان معظم کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا سلطان کے سامنے رکھا تو کھانے کو دیکھ کر سلطان نے کہا یہ کھانا میرے سامنے سے ہٹا دو، کیونکہ گوشت کسی لال جانور کا نہیں بلکہ کتے کا گوشت پکا ہوا تھا۔ یہ سن کر رینالڈ بادشاہ نے کہا سلطان معظم شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلطان نے بادشاہ کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ رینالڈ بادشاہ نے کہا یہ میری کنظیر ہے اور آج ہی مجھے ایک دوست بادشاہ نے تحفے میں دی ہے۔ اس نے کہا ایک پاک دامن عورت ہے، آج تک اس کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا بادشاہ رینالڈ اگر یہ گوشت لال جانور کا ہوتا
तो भी कभी हाथ न लगाता। ये सुनकर सुल्तान बादशाह बड़ा हैरान हुआ। कहा, सुल्तान मुअज्जम ऐसी क्या बात है? तो सुल्तान ने कहा, ये औरत गोश्त लेकर आई है, ये बदकार औरत है, आज तक ये कई मर्दों के साथ सो चुकी है। फिर सुल्तान ने कहा, इस औरत की बात छोड़ो, तुम इतने बड़े बादशाह होकर अपने बाप की औलाद नहीं। ये सुनकर बादशाह ने कहा, मुसलमानों के सुल्तान, अगर तुम आज मेरे घर में मौजूद ना होते तो शायद मेरे और तुम्हारे दरमियान जंग खड़ी हो जाती। सुल्तान ने कहा, अगर ये मेरे तीनों बातें गलत हूँ तो फिर तुम्हारा जंग करना जायज़ बनता है। रिंडाल बादशाह ने कहा, ऐ मुसलमान के सुल्तान, तीनों बातों को साबित कर दो, इस कबीले को मैं मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दूंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं अपनी बातों को साबित करने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने कहा, आपको कैसे मालूम है ये गोश्त कुत्ते का पका हुआ है? तो सुल्तान ने कहा, जब इस औरत ने मेरे सामने गोश्त रखा, गोश्त के हर बोटी की तरफ चर्बी ही चर्बी थी, और मुसलमान खाने को दूर से देखकर पहचान जाता है ये खाना हलाल है या हराम। इसलिए मुझे पता चल गया गोश्त किसी हराम जानवर का यानी कुत्ते का है। और दूसरी बात, जब औरत मेरे पास खाना लेकर आ रही थी, इसकी नज़रें, इसके चलने के अंदाज से ही मुझे पता चल गया है ये लड़की बदकार है। और फिर बादशाह ने कहा, मेरा तीसरा सवाल ये है, आपको कैसे मालूम है कि मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूँ? सुल्तान ने कहा, जो शख्स अपने मेहमान को कुत्ते का गोश्त एक बदकार औरत के हाथों खिलवा सकता है, वो अपने बाप की औलाद कैसे हो सकता है? ये सुनकर बादशाह रिंडाल बड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि सुल्तान की तीनों बातें दुरुस्त थी। फिर सुल्तान ने इस बात को करार किया, मैंने आपके ईमान को चेक करने के लिए कुत्ते का गोश्त बनवाया, आप पहचान सकते हैं कि यह हराम है या हलाल। और मैंने इसलिए बदकार औरत के बारे में झूठ बोला, ये कनीर पाक दामन औरत है, ताकि मुझे पता चल सके कि बदकार औरत के हाथों एक अजीम सुल्तान खाना खाता है या नहीं। रिंडाल बादशाह बड़ा ही शर्मिंदा हुआ। अपने वादे के मुताबिक वो कबीला आज़ाद कर दिया। सुल्तान ने इस कबीले को हिजरत करवाकर अपनी सल्तनत में जगह दे दी। और कहते हैं, इस कबीले के सरदार को सुल्तान ने कैद करवाकर एक नया सरदार मुकर्रर करवाया। इन्हीं वाले इस वक्त में वो कबीला सुल्तान का बहुत बड़ा साथी बन गया, और वो वह कबीला था जो तारीख में बगैर किसी जंग और मुज़ाकरात की बिना पर हासिल किया गया था। अगर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का कारनामा आपको अच्छा लगे तो सुल्तान के मुताल्लिक अपना कोई कमेंट लाजमी टाइप कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।